ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. محترمہ معصومہ پروف شیرازی صاحبہ، آپ اپنا بیان وہیں سے جاری سے عشق کو بیان کر رہے جی. تھے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ، تم بھی تدبیر کرو اور اللہ بھی بہت بڑی تدبیر کرنے والا ہے. اب یہ سیاست سے یہ سفر اس طرح سے ہدایت کے سفر میں امام نے بدل دیا کہ لوگ اس طرح سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگ بجائے اس کے کہ واپس گھروں کو جاتے، ننگے پاؤں رسول کے بیٹے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور پورے راستے میں مولا قرآن کی تلاوت کرتے جاتے تھے. اور یہ قرآن کی تلاوت ایسی تھی کہ جس میں لوگوں کے دلوں پر اثر ہو رہا. کچھ لوگ تو نیشا پور سے ساتھ تھے، اور ایک عجیب جم غفیر تھا جو اس یوسف زہرا، یوسف مصطفیٰ کے ساتھ چل رہا تھا. خراسان پہنچے، اور اس میں یہ خوبصورتی چلوں کہ اس سفر کو مولا نے اس طرح سے تبدیل کیا کہ چونکہ اس وقت ولی عہد تھے تو مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے گزرے، اور اتنے شہروں میں ہے کہ اس وقت 200 مساجد ہیں ایران کی مختلف علاقوں میں، جس میں مولا کی قدم گاہیں موجود تھی. یعنی جہاں قدم رکھا نماز کے لیے آئے، وہاں اپنا قدم چھوڑ کے گئے تاکہ معلوم ہو کہ قدم فرزند رسول پڑا تھا، اس لیے یہ سب محبان اہل بیت ہے. فرزند رسول کو دیکھ رہے ہیں لوگ، جس نے رسول کو دیکھا وہ ساری زندگی مولا کو یاد رہا، اور ان کے بیٹے میں وہی کرنے، وہی حسن، وہی اسوہ، وہی کردار، وہی گفتار جب دیکھتے تھے لوگ. اسی لیے ائمہ کو پابند سلاسل رکھا گیا، چھپایا گیا لوگوں سے کہ جب جب یہ حسن آشکار ہوں گے. تو خراسان پہنچے، وہاں لوگوں سے پانی طلب کیا وضو کے لیے، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جانتے تھے کہ رسول کا بیٹا آیا ہوا ہے، کائنات پر تصرف رکھتا ہے، پوری کائنات ان کے وجود کا صدقہ ہے. تو فوراً کہا کہ مولا پانی بہت کھارا ہے، یہاں پانی بہت سے نکلتا ہے. اس کے بعد جب ہاتھ اٹھے، جس کے جد نے اپنے قدموں کی، اپنی ایڑیوں کی طاقت سے چشمہ زمزم برآمد کر دیا تھا، ان کا بیٹا علی کا بیٹا تھا جو ساقی کوثر تھا. مولا نے ہاتھ کیا بلند کیے، ایسا شیرین چشمہ برآمد ہوا کہ آج بھی وہاں جب زائرین جاتے ہیں تو اس چشمے سے مستفید ہوتے ہیں. گویا لوگوں نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ محسوس ہو رہا ہے، بلکہ ان کے ہاتھ